اسی جماعت کی جان ہوتی ہے اور آرٹیکل 17 جو ہمارا ہے آئین کا، اس میں کہا گیا ہے اور سپریم کورٹ کی اس پہ ججمنٹس بھی ہیں کہ یہ جو سمبل ہے یہ ایک بنیادی حق ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا بھی، اس کے ممبران کا بھی، اس کے سپورٹرز کا بھی اور اس کے جو کروڑہ ووٹرز ہیں ان کا بھی۔ تو آج ہائی کورٹ نے اس بنیادی حق کو پورا کرتے ہوئے یہ حکم فرما دیا ہے کہ سمبل بیٹ کا پی ٹی آئی کا ہی ہے اور پی ی آئی کو ریسٹور کر دیا ہے۔ الحمدللہ ایک منٹ بھائی بعد میں جی سر الحمدللہ آج پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے خلاف، پی ٹی آئی کے سمبل اور الیکشن کے خلاف، پی ٹی آئی کے پاکستان میں 70% سپورٹروں کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی، الحمدللہ آج اس سازش پہ آخری کیل عدلیہ نے لگا دی ہے، وہ سازشیں ختم ہو گئی۔ الحمدللہ آج ہمارا صرف پشاور ہائی کورٹ نے 25 کروڑ عوام کا اعتماد عدلیہ پہ ریسٹور کیا ہے۔ یہ وہی واحد عدلیہ ہے جس پہ ہمیشہ ہمیں اعتماد رہا ہے کہ ہم عدلیہ کے پاس جائیں گے، ہم قانونی آئینی جنگ لڑیں گے، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے، ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، لیکن ہم نے بارہا کہا تھا کہ ہمیں عدلیہ پہ اعتماد ہے، ہر جج پہ اعتماد ہے اور انشاءاللہ عدلیہ انصاف کرے گی۔ اور آج عدلیہ نے انصاف کر لیا ہے، پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی جو اعتماد بحال کر دیا۔ آج عدلیہ کا ہم بہت مشکور ہے۔ آج علی صاحب نے 4 گھنٹے کھڑے ہو کر کے آپ لوگوں سب کے سامنے 4 گھنٹے پہ عدلیہ نے اس کی ہیئرنگ کی ہے۔ ہر شک عدالت نے دیکھی ہے کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر سسٹینیبل نہیں تھا، لہٰذا وہ آرڈر سسپینڈ ہو گیا اور ہمارا بیٹ ریسٹور ہو گیا اور الیکشن کمیشن کو آرڈر ہوا کہ ہمارا سرٹیفکیٹ فوراً ویب سائٹ پہ آپ چڑھا دیں۔ جی وہ آپ کو ملے، اب بی بی کے پاس کیس لگے گا، کیا اگر وہ اس فیصلے کو ہی اڑا دیتی ہے اور پھر جو ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ جی دیکھیں، وہ تو آپ بات درست کہہ رہے ہیں کہ ابھی انٹرم سٹیج ہے اور ابھی آگے بڑے مراحل ہیں اور ڈی بی سنے گی، پورا اپنا پھر فیصلہ کرے گی۔ لیکن جس طرح آپ نے دیکھا، پتہ نہیں آپ نے میری بحث سنی تھی کہ نہیں، ہم نے 4 گھنٹے کے دلائل دیے اور ایک ایک چیز بتائی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر کیوں غیر آئینی ہے، کیوں قانون کے خلاف ہے۔ اور جج صاحب کا آپ نے کامنٹ بھی سنا، بار بار انہوں نے جج صاحب نے پوچھا وہ دوسرے وکلا سے، اور میں تو سرپرائزڈ ہوں کہ پریشان بھی ہوں اور حیران بھی ہوں کہ وہ حکومت کے وکیل بھی خود آ گئے ادھر۔ ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کہاں سے یہ وہ انٹرنل جو الیکشن ہے، انٹرا پارٹی الیکشنز کسی پارٹی کے، وہ کس شک کے تحت، کس الیکشن ایکٹ کی شک کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ان کے پاس جواب نہیں تھا اور کافی انہوں نے کوشش کی لیکن کوئی ان کو نہیں نظر آیا۔ اس کے علاوہ عدالت نے بڑی بار پوچھا کہ آپ کی 170 سے زیادہ جماعتیں ہیں، آپ نے کون سی جماعت خلاف ایسی کارروائی کی؟ بلکہ جب یہ ذکر ہوا تو میں نے کہا عدالت سے کہ یہ سوال میں نے الیکشن کمیشن کو بھی پوچھا تھا، کہا تھا کہ آپ کی اسپیشل پارٹی ہے، اس لیے ہم آپ کو اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو ایک منٹ میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں۔ دیکھو اس ججمنٹ کی جس طرح علی صاحب فرما رہے ہیں، اس ججمنٹ اس سسپینشن والا آرڈر ہے، اس کی بہت زیادہ ایک ضرورت تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سارے نامینیشن پیپر فائل ہو چکے تھے اور کل سے اسکروٹنی کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ ہم نے اپنے پرائیورٹی لسٹ جمع کروائی تھی۔ میرے دستخطوں سے جب پرائیورٹی لسٹ چلی گئی تو بلوچستان میں ایکسپٹ ہوئی، سندھ میں وہ ایکسپٹ ہوئی، کے پی کے میں وہ ایکسپٹ ہوئی، پنجاب والوں نے اس کو پاس روکا اور جو لسٹ ایشو کر کے دے دیا تو سارے پولیٹیکل پارٹیز کا نام آیا، پر پی ٹی آئی کا نام انہوں نے وتھ ہولڈ کر دیا کہ ہم آپ کے جتنے بھی پرائیورٹی لسٹ کے امیدواران ہیں ہم ان کی اسکروٹنی نہیں کریں گے۔ اب یہ 227 سیٹس ہے، ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے صدر کے انتخاب میں، وزیر اعظم کے انتخاب میں، وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں اور یہ اسپیکروں کے انتخاب میں۔ اس لیے الحمدللہ یہ ہم اس پروسیس سے باہر نہیں ہوئے، الحمدللہ یہ بڑا ضروری تھا۔ یہ بتائیں کہ پشاور کی مختلف وکلاء تنظیموں کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ججوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کے ایک مخصوص جماعت کو ریلیف دیا جا رہا ہے، آپ کیا
جی دیکھیں میرا تو یقین ہے کہ کوئی انسٹیٹیوشن ہو، کوئی عدالت ہو، چھوٹی سے چھوٹی عدالت، بڑی سے بڑی عدالت، الٹیمیٹلی فائنل فیصلہ انصاف اور قانون کے مطابق ہوتا ہے. آپ کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، اور یہی میں بار بار اپنی قوم کو بھی بتاتا ہوں، بار بار میں یہی التجا کرتا ہوں کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے اپنے آئین میں اور قانون میں. ایکسپیرینس آپ دیکھیں گے میرا پچھلے 2 سال جو ہوئے ہیں، کم از کم 22 کیسز میں آپ کو گنواتا ہوں مختلف عدالتوں سے، چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو، چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، وہاں سے، اور اب پشاور ہائی کورٹ بھی، وہاں سے فیصلے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کیے ہیں. چاہے وہ ڈیفیکشن کلوز کی ججمنٹ ہو، چاہے وہ پنجاب اسمبلی کو ریسٹور کرنے کی ججمنٹ ہو، چاہے وہ جو الیکشن سمبلز کی وہ ججمنٹ آ جائی اس وہ ہو. عدالتیں ہمیشہ فیصلہ کرتی ہیں انصاف کے مطابق، اس لیے ایسی کوئی اگر بات کرتا ہے تو غلط بات کرتا ہے. جی بولیے. دیکھو یہی طریقہ کار ہوتا ہے، عدلیہ یہی آرڈر پاس کرتی ہے. انٹرم آرڈر جب آپ ایشو کرتے ہیں تو اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی ہوگا. الحمدللہ اگر عدالت پرائما پیشی اس بات پہ پہنچی ہے، بظاہر جس کو پرائما پیشی کو اردو میں کیا لفظ کہتے ہیں، وہ بظاہر اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ آرڈر سسٹینیبل نہیں ہے، ہمیں کبھی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ نیکسٹ ڈیٹ پہ انشاءاللہ یہ آرڈر ہی ختم ہو جائے گا اور ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. موشن کا کیس تھا، عدالت نے بھی کیا ہے، صرف آپ لوگوں نے آرگیو کرنا تھا، نوٹس ہونے تھے، سسپینڈ ہونا تھا، لیکن اٹارنی جنرل بھی جو ہے ایڈیشنل پیش ہوا، ایک درخواست گزار کا وکیل پیش ہوا، الیکشن کمیشن کا وکیل کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کے وکیل کو دوپہر کو ہم نے صبح ہی بلکہ اپنی پٹیشن کی کاپی دے دی تھی، انہوں نے خود چوز کیا نہیں آنے کا. بدقسمتی سے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں جیسا میں نے کہا انسٹیٹیوشن کے خلاف بات نہیں کرتا، لیکن اس کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے لگتا ہے جس طرح کہ وہ مخالف ہیں. یہ نہیں لگتا کہ جس طرح وہ ایک منصف کے طور پہ انہوں نے فیصلہ کیا، ایک مخالف کے طور پہ کیا. اور آج جس طرح دوسری جماعتوں کے لوگ آ کے جو لائرز تھے آ کے بحث کر رہے تھے، اور جس طرح حکومت کے لائر بحث کر رہے تھے، وہ لگتا یہ تھا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے خلاف ہیں. تو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے، ان کو انڈیپینڈنٹ ہی رہنا چاہیے، آزاد ہی رہنا چاہیے. الیکشن کمیشن سے ہم استدعا ضرور کریں گے کہ کائنڈلی میک شیور کرے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. الیکشن کمیشن پہ ہم نے ہمیشہ سے اعتماد کیا، اور جب اعتماد کیا پیش ہوئے، الیکشن کمیشن نے جو کچھ مانگا ہم نے اس کو پرووائڈ کیا اور علم کیا، بٹ ہمارے اعتماد کو ٹیس پہنچا اور وہ انصاف نہیں کیا، ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن کی گئی. ہمارے کیس کو اسی طرح سے دیکھا گیا جس طرح کبھی بھی 175 پولیٹیکل پارٹی کا کیس نہیں دیکھا گیا تھا. اگر ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو آج ان سے استعفے کا بھی مطالبہ کرتے.